بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہیومن رائٹس اینڈ مائنارٹیز افیئر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایجوکیشنل اسکالرشپس مائنارٹیز اسٹوڈنٹس کے لیے دی جا رہی ہیں سیشن 2023-2024 کے لیے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے اس کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے، کون کون اسٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے اور ان میں اپلائی کس طریقے سے کرنا ہے، اور لاسٹ ڈیٹس کیا ہے اور اس کی ڈیڈ لائن کیا رکھی گئی ہے۔ اگر آپ ملک بھر کی یونیورسٹیز کی اسکالرشپس سے متعلق تمام تر اپڈیٹس لینا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پاک ایڈمیشنز کو جوائن کریں۔ پاک ایڈمیشن کے پلیٹ فارمز پہ ملک بھر کی یونیورسٹیز کی ایڈمیشن، ایلیجیبلٹی کرائٹیریا، انٹری ٹیسٹ اور کون کون سے پروگرامز آفر ہو رہے ہیں، ان سب سے متعلق تمام تر اپڈیٹ شیئر کی جاتی ہیں۔ تو اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو اگر ہم لاسٹ ڈیٹ یہاں پر بتائیں اپلیکیشن کی تو 20 مارچ 2024 تک آپ جمع کرا سکتے ہیں، اور یہ اسکالرشپ صرف ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس آف مائنارٹیز کو دی جائے گی۔ تو سب سے پہلے اس کا ایڈورٹائزمنٹ دیکھ لیتے ہیں۔ تو محکمہ انسانی حقوق و اقلیت امور حکومت پنجاب کی طرف سے غیر مسلم طلباء و طالبات کے لیے یہ اسکالرشپ ہے۔ محکمہ انسانی حقوق و اقلیت امور نے صوبہ پنجاب کے سرکاری تعلیم و اداریوں میں باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے والے میٹرک تا پی ایچ ڈی کے مستحق اقلیت غیر مسلم طالب علموں کے لیے تعلیمی وظائف برائے سال 2023-2024 کا اجرا کیا ہے، اور وظائف در ذیل لائحہ عمل کے تحت جاری کیے جائیں گے۔ تو یہ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا یہاں پر دیا گیا ہے، اور یہ سٹائپنڈ صرف دیا جائے گا تمام سٹوڈنٹس کو میٹرک تا پی ایچ ڈی سٹوڈنٹس کے لیے۔ اب کن کن سٹوڈنٹس کو سٹائپنڈ دیا جائے گا ان کا لائحہ عمل یہاں پر دیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلا اگر ہم پوائنٹ دیکھیں تو ان میں کیا کہا جا رہا ہے، غیر مسلم طالب علم جو صوبہ پنجاب کی حدود میں قائم کسی بھی سرکاری تعلیمی ادارے میں درج ذیل تعلیمی پروگرامز میں سے کسی بھی ریگولر طالب علم ہیں اور پنجاب کا مؤثر ڈومیسائل رکھتے ہیں اور باقاعدہ شرائط کے مطابق درخواست دینے کے اہل ہیں۔ تو ایسے تمام سٹوڈنٹ غیر مسلم ہوں جن کا ڈومیسائل پنجاب کا ہو بشمول وفاقی حکومت کے۔ تو یہاں پر کن کن سٹوڈنٹس کو کتنا سٹائپنڈ دیا جائے گا، تو ایسے تمام سٹوڈنٹس جو کہ جماعت تعلیمی پروگرام جن میں امیدوار کی تعلیم جاری ہے، پروفیشنل تعلیم جن میں یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ایم بی بی ایس، ڈی وی ایم، بی ڈی ایس، بی ایس سی انجینئرنگ، بی ایس سی نرسنگ، بی ایس سی ایگریکلچر، فارم ڈی، ڈی پی ٹی، پی ایچ ڈی، ایل ایل بی اور ایل ایل ایم وغیرہ کے لیے وظیفہ برائے تعلیمی سال 2022-2023 50,000 روپے رکھا گیا ہے۔ پوسٹ گریجویٹ لیول جن میں ایم اے، ایم ایس سی، ایم کام، ایم سی ایس، ایم ایڈ، ایم بی اے وغیرہ ان کے لیے 35,000، بی اے، بی ایس سی، بی بی اے، بی ایڈ، بی کام اور 2 سے 3 سالہ ڈگری اور 4 سالہ آنرز ڈگری ان کے لیے 30,000 روپے، ایف اے، ایف ایس سی، آئی کام، اے لیول، ڈی ایم یا مساوی ان کے لیے 20,000 اور میٹرک اور او لیول یا مساوی ان کے لیے 15,000۔ یہ تعلیمی سال 2022 سے 2023 یہ 15,000 روپیہ دیا جائے گا۔ یہاں پر پوائنٹ بے، فاصلاتی نظام تعلیم ڈسٹنس لرننگ ایجوکیشنل پروگرام اوپن یونیورسٹیز ورچوئل یونیورسٹی کے تحت تعلیم حاصل کرنے والے طالب علم درخواست دینے کے اہل نہیں ہوں گے۔ تو ایسے تمام سٹوڈنٹ جو کہ اوپن یونیورسٹیز ورچوئل یونیورسٹیز میں اپنی ڈگری کر رہے ہیں تو وہ ایلیجیبل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر جی والا جو پوائنٹ ہے، امیدوار کی تعلیم باقاعدگی سے جاری ہونا اور آخری امتحان سال جماعت پارٹ سیمسٹر میں تسلیم شدہ بورڈ یونیورسٹی سے کم از کم 40% نمبروں کے ساتھ پاس ہونا بھی اہلیت کے لیے ضروری ہے۔ تو منیمم لاسٹ ایئر میں 40% نمبر لازمی ہونے چاہیے سٹوڈنٹس کے۔ ڈال جو پوائنٹ ہے، امیدوار کے گھرانہ کی تمام ذرائع سے ماہانہ آمدنی 48,300 پاکستانی روپے سے زیادہ نہ ہو۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ صرف محکمہ کی طرف سے درخواست فارم اس اشتہار میں دیے گئے نمونے پر آخری تاریخ سے پہلے وصول ہونے والی مکمل درخواستیں زیر غور لائی جائیں گی، باقی تمام درخواستیں غیر مؤثر اور نااہل تصور ہوں گی۔ تو آخری تاریخ سے پہلے درخواستیں جمع کرانی ہوں گی۔ درخواست فارم کے ساتھ درج ذیل دستاویزات کی نقول کا گریڈ 17 یا بالا سرکاری گیزٹڈ افسر سے تصدیق شدہ نام کے بغیر مہر قابل قبول نہ ہوگی، لف ہونا ضروری ہے۔ بصورت دیگر درخواست نامکمل تصور ہوگی اور زیر غور نہیں لائی جائے گی، یعنی کہ جتنے بھی دستاویزات ہیں وہ اٹیسٹڈ ہونے چاہیے 17 یا اس سے اوپر کا جو اسکیل کا افسر ہے۔ امیدوار کی تمام سابقہ تعلیمی اسناد، ریزلٹ کارڈ، ایکویلنٹ سرٹیفکیٹ، امیدوار والدین سرپرست کا کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ CNIC، امیدوار کی 3 عدد حالیہ پاسپورٹ سائز تصاویر، امیدوار کا موجودہ ڈومیسائل، سیمسٹر کی صورت میں کنٹرولر امتحانات یا شعبہ کے سربراہ کی جانب سے اجرا کردہ نمبر یا فیصد کی سند۔ نیکسٹ پوائنٹ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ محکمہ
محکمہ کسی بھی امیدوار کی تعلیمی قوائف یا دیگر معلومات غلط ہونے کی بنا پر اس کا وظیفہ روک سکتا ہے یا منسوخ کر سکتا ہے اور ادا کی گئی رقم واپس لے سکتا ہے۔ محکمہ اس ضمن میں قانونی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے، تو کسی قسم کی فالس سٹیٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے، ادروائز قانونی کارروائی بھی کی جا سکتی ہے اور رقم واپس بھی لی جا سکتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ درخواستیں کی جانچ پڑتال اور وظیفے کا اجرا محکمہ کی پالیسی کے تحت کیا جائے گا۔ محکمہ کسی وقت بغیر وجہ بتائے یہ وظیفہ اسکالرشپ پروگرامز بند کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ درخواست فارم محکمہ اعضاء کی R&I برانچ میں جمع کروانے کی آخری تاریخ 20 مارچ 2024 رکھی گئی ہے، تو 20 مارچ 2024 کو 5 بجے سے پہلے یہ تمام ڈاکومنٹس ایڈمیشن فارم مکمل کر کے ڈاک کرنا ہوگا۔ درخواست بذریعہ ڈاک بھی زیر دستخطی کو محکمہ انسانی حقوق و اقلیت امور حکومت پنجاب کے پتہ 24C2 گلبرگ 3 لاہور پر ارسال کی جا سکتی ہے۔ آخری تاریخ کے بعد موصول ہونے والی درخواستیں زیر غور نہیں لائی جائیں گی۔ بذریعہ ڈاک درخواست کا آخری تاریخ سے پہلے پہنچنا امیدوار کی ذمہ داری ہے، تو اس لنک کے تھرو اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تھا تمام ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا اور لاسٹ ڈیٹ اپلائی کرنے کی 20 مارچ 2024 رکھی گئی ہے، اور یہاں پر یہ وظیفہ بتایا گیا ہے کہ کتنا سٹائپنڈ کس لیول کے اسٹوڈنٹس کو ملے گا۔ تو جو اسٹوڈنٹس اہل ہیں ان کو یہاں پر اسکالرشپ ایڈمیشن فارم ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگا اور درخواست فارم یہاں پر آ چکا ہے، تو اس کو مکمل طور پہ پر کرنا ہوگا۔ فارم پر کرنے سے پہلے اشتہار کا بغور مطالعہ کریں اور ہدایات کے مطابق فارم فل کریں۔ تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ امیدوار کا نام یہاں پر لکھنا ہے، امیدوار کا شناختی کارڈ، بے فارم نمبر، اور اس کو انسٹرکشن کے مطابق مکمل فل کرنا ہے، اور یہ ایڈریس دیا گیا ہے، اس پہ بذریعہ ڈاک بھی بھجوا سکتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک نوٹ دیا گیا ہے کہ تمام مطلوبہ دستاویزات امیدوار، والد، سرپرست کا شناختی کارڈ، بے فارم تصاویر، ڈومیسائل، تمام سابقہ تعلیمی دستاویزات، مساوی اسناد وغیرہ کی کاپیوں کی صرف گریڈ 17 یا بالا سرکاری افسران سے تصدیق شدہ کاپیاں لفظ کریں۔ تصدیق کنندہ کے نام کے بغیر مہر تصدیق قابل قبول نہ ہوگی، تو یہ اٹیسٹڈ کروانی ہوں گی اور ان کا نام بھی لکھنا ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ سابقہ تعلیم او لیول یا اے لیول ہونے کی صورت میں IBCC کی طرف سے جاری کردہ مساواتی سند ایکولنٹ سرٹیفکیٹ کی تصدیق شدہ کاپی لفظ کریں۔ سابقہ پاس کردہ تعلیم سیمسٹر کی صورت میں کنٹرولر امتحانات یا شعبہ کے سربراہ کی جانب سے جاری کی گئی حاصل کردہ فیصد کی سند کی کاپی تصدیق شدہ لفظ کریں۔ تیسرا پوائنٹ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمام دستاویزات کا مناسب تصدیق شدہ ہونا اور درخواست فارم کے ساتھ لفظ ہونا اور درخواست فارم کا مکمل ہونا امیدوار کی ذمہ داری ہے۔ نامکمل، بغیر مطلوبہ تصدیقات، غیر مناسب تصدیقات والی درخواست کو زیر غور نہیں لایا جائے گا۔ تو اس فارم کو فل کرنے کے بعد جتنی بھی سندیں ہوں گی، ڈومیسائل، CNIC، وہ اٹیسٹڈ ہونا لازمی ہے کسی بھی 17 یا اس سے بالا تر سرکاری افسران سے۔ اور ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل پہ نہیں ہے تو اس کو سبسکرائب